بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقونی یا اولی الالباب۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال، ہر قسم کی تحمید، تحلیل، تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، جس نے اس پوری کائنات میں ہمیں بہترین وجود بخشا، عقل و فہم عطا کیا، اور اس کی اس کائنات میں موجود بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کے احکامات اور تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ آل عمران کے آخری آیات میں سے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، جن میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ جو آسمان اللہ نے بنائے اور زمین جو پیدا کی، ان میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دن اور رات کی جو الٹ پھیر ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت ہم نے رکھی ہے۔ اور آگے اللہ نے ان عقل مندوں کی تعریف کی، صفات بیان کی، خصوصیات بیان کی کہ یہ عقل مند کون ہیں، اولو الالباب کون ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اپنے کروٹوں میں، اپنے بستروں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کی زبانوں پر بے ساختہ طور پر یہ الفاظ نکل جاتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو، اس کائنات میں موجود ہر ذرے کو تو نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت تو نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے دعا کرتے ہیں کہ فقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جب سب کو تو اٹھائے، اپنے پاس بلائے، ایسے میں ہمیں جہنم کی آگ سے، نار جہنم سے بچا لینا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت، اس آیت کے بعد پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا
فرمایا کہ زاد راہ اپنے لیے اگر تیار کرو، توشہ تیار کرو، تو سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل مند لوگو مجھ سے ڈرتے رہو، میرے تقوی کو اپنے پاس موجود رکھو، اسی میں کامیابی ہے۔ معزز حاضرین، سورۃ آل عمران کی جو 2 آیات جس میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کے سلسلے میں ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ یہ اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں جو عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب جو عقل رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، شعور اور آگہی جن کے پاس ہے، ان کو اولو الالباب کہا جاتا ہے۔ اور یہ عقل اور بصیرت اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے انسان کو عطا کیا، اور اسی عقل کی بنیاد پر اس پوری کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب میں انسان کو مکلف بنایا، اور سب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک امتیازی شان عطا کی، اسی لیے یہ اشرف المخلوقات قرار پایا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا اس پوری کائنات کی چیزوں کو، بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر اور تذکرہ جہاں کیا، وہاں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، بنی آدم کے لیے پیدا کی گئی، انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی، بصیرت عطا کی، فہم و ادراک عطا کیا، جس کے بنیاد پر انسان اچھے برے، بڑے چھوٹے اور فائدہ مند مفید اور نقصان والی چیزوں کے درمیان آسانی سے فرق کر سکتا ہے۔ اور اسی بنا پر اللہ رب العزت نے انسان کو مکلف بنایا، اپنی شریعت دی، دین عطا کیا، احکامات اور تعلیمات دیے، اور اس کو پابند بنایا۔ حتیٰ کہ اگر انسان میں بھی ایسا انسان ہے کہ جس سے اس کی عقل زائل ہو جائے، فہم و ادراک کی صلاحیت اس سے ختم ہو جائے، یا پھر انسانی عقل پر طاری ہونے والی بعض کیفیات جیسے غشی طاری ہو جاتی ہیں، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے یا پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنیٰ کر دیا، تمام مکلف بندوں سے اس کو مستثنیٰ کر دیا، اور شریعت کے جو فرائض و واجبات ہیں اس سے یہ الگ تھلگ ہے، اس پر وہ احکامات، یہ فرائض جو ہیں واجب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ عقل کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انسان کو یہ شرف عطا کیا، یہ امتیاز عطا کیا کہ اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرما بردار بنا دیا۔ پھر یہ عقل و بصیرت، یہ فہم، یہ انسان کا سمجھنا، یہ فہم و ادراک، اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جب اسے امتیاز عطا کیا تو یہ بات خلاصے کے طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر یہ اہم عنصر ہے، یہ اہم چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کہلاتا ہے، اور اس کے اندر مکمل طریقے سے انسانیت پائی جاتی ہے۔ جب وہ عقل جتنی زیادہ ہے، جتنی فہم و ادراک اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اتنے زیادہ وہ انسانوں میں ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ عقل شریعت میں کسے کہا گیا ہے۔ ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اگر پڑھتے ہیں تو ان کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے بتایا کہ انسان کے اندر موجود وہ خاصیت کہ جس کے ہونے سے انسان نفع و نقصان کے درمیان آسانی سے فرق کر سکتا ہو، اور جب اس سے بات کی جائے، کلام کیا جائے، تو آسانی سے اپنے سامنے والے کی بات کو سن کر سمجھ سکے، ایسی خاصیت کو عقل کہا جاتا ہے۔ اور یوں ہی مزید فرماتے ہیں کہ اس کے بالمقابل ایک پاگل انسان، ایک مجنون انسان، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ سامنے والے کی بات کو سنے، اگر سنتا بھی ہے تو سمجھ نہیں پاتا، اچھے برے کی تمیز نہیں کر پاتا ہے، اسی لیے یہ عقل مند اور عاقل نہیں کہلاتا جو پاگل ہے، جس کے پاس عقل کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کی آنکھ میں دیکھنے کی خوبی اور صلاحیت اور قوت موجود ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، اسی طرح زبان میں چکھنے کی صلاحیت اور قوت موجود ہے جس کی وجہ سے انسان ذائقے معلوم کرتا ہے، ویسے ہی انسان کے پاس جلد میں موجود احساس کی قوت جس کے سبب انسان اپنے چھونے کو محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک طاقت و صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر وہ معاملات کو سمجھتا ہے، لوگوں کی باتوں کو، گفتگو کو سمجھ سکتا ہے، اسی قوت کی بنیاد پر وہ عقل مند انسان کہلاتا ہے، عاقل کہلاتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب عقل کی تعریف کی، مفتاح دار السعادہ ان کی کتاب، اس میں آپ نے بتایا کہ عقل دراصل دو چیزوں کا نام ہے، العقل عقلان،
عقل دراصل دو چیزوں کا نام ہے، ایک کہتے ہیں عقل غریزہ اور دوسری کہتے ہیں عقل مکتسب یا مستفاد۔ جو عقل غریزہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل العلم ہے، ابو العلم ہے، کہ انسان کے اندر جو احساس ہے، جو ادراک ہے، کسی بھی چیز کو اخذ کرنے کی صلاحیت ہے، یہ ایک عقل ہے۔ اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر جو علم حاصل کرتا ہے، جو تجربات اپنے مشاہدات میں لاتا ہے، ان کے سبب جو نتیجہ اسے حاصل ہوتا ہے، جو خلاصہ اسے حاصل ہوتا ہے اور جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی معلومات کا، کہتے ہیں کہ یہ ولد العلم ہے، یہ عقل مکتسب ہے، کہ جس کی بنیاد پر، اسی علم کی بنیاد پر انسان کچھ تجربات اور کچھ معلومات اخذ کرتا ہے اور اپنے پاس سمیٹ لیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جس انسان کے پاس بیک وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، یہ دراصل اللہ کا فضل ہے، اور جس کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں وہ کامیاب ہے، سعادت مند انسان ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کمزور پڑ جائے، ان عقلوں کا جس طریقے سے فرق انہوں نے کیا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کمزور پڑ جائے تو پھر اس انسان سے جانور بہتر ہے، اس انسان سے جانور بہتر ہے۔ اور اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے سامنے قرآن کریم اپنی آیات کے ذریعے سے مختلف نشانیوں کو اللہ نے واضح کر دینے کے بعد، اتنی واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود انہوں نے جب اللہ کا انکار کیا، نبی کی تکذیب کی، آخرت کا انکار کیا اور اپنی بعد الموت دوبارہ اٹھائے جانے کا انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے سلسلے میں کہا کہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دل ہیں، اس کے باوجود یہ سمجھنے کی صلاحیت سے دور ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کو آنکھیں ہیں پھر بھی یہ حق کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ان کے پاس کان ہیں پھر بھی حق کی آیات ان کے سامنے سنائے کے بعد، پڑھ کر سنائے جانے کے بعد بھی یہ ان آیات کو سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، اور بسا اوقات ان میں سے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، در حقیقت یہ اپنے انجام سے غافل ہیں، اپنے انجام سے غفلت کا شکار ہیں، اسی سبب وہ اپنے سامنے حق اور حق کو واضح ہو جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی آیات و براہین واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسے انسانوں کو کہا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سمجھ، فہم، ادراک اور عقل رکھنے والوں کا جہاں تذکرہ کیا، قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ نے دین کے احکام، شریعت کے کچھ احکام و فرائض بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایسے ہی عقل والے، اپنے بندوں میں سے عقل رکھنے والوں کو خطاب کیا۔ اہل علم نے مجموعی اعتبار سے ذکر کیا کہ 300 سے زائد مقامات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عقل رکھنے والے بندوں کو سے خطاب کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ واضح کر دیے گئے ہیں، عقل ہے، سمجھو، اپنی کامیابی کی تیاری کرو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، دین کی معرفت حاصل کرو، اور تم پر جو چیزیں فرائض کے طور پر نافذ کر دیے گئے ہیں، مشروع کر دیے گئے ہیں، ان کو سمجھ کر اپنے دین پر پابند رہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار کے کامیاب بننے کی کوشش کرو۔ سلف صالحین میں بھی اگر ہم غور کریں تو اہل علم میں جو علماء گزرے ہیں، سلف صالحین، انہوں نے بھی عقل اور اہل عقل کی تعریف اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف اقوال ہیں جن کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس اسلام میں عقل کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اور جو عقل مند ہیں، اہل دانش ہیں، ان کے اوپر کیا چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، ان کا کیا تقاضا اس عقل جیسی نعمت کے حاصل کر لینے کے بعد۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا ایو خصلۃ فی الانسان خیر، انسان میں سب سے بہترین عادت، سب سے بہترین خصلت، خصوصیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عقل و فہم، کہ جس انسان کے پاس جتنی زیادہ عقل ہے، جتنا زیادہ وہ معاملات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، یہ انسان کے اندر سب سے بہترین خوبی ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اگر یہ چیز نہ ہو کسی انسان کے پاس تو اس میں بہتر چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حسن ادب، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کا بھائی جو ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، ان سے وہ مشورہ لے،
اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے ان سے مشورہ لینے کی کوشش کریں، یہ انسان کی اچھی اور خوبی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر یہ چیز بھی نہ ہو، وہ کسی کے مشورے کو قبول نہ کرتا ہوں، تو کہتے ہیں فصمت طویل، لمبی خاموشی بہتر ہے، طویل خاموشی بہتر ہے کہ وہ کسی سے کچھ کہے نہ، جو چیزیں نہیں جانتا اس میں زبان ہی نہ کھولے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر پوچھا گیا کہ اگر یہ چیز بھی نہ ہو تو پھر کیا؟ پھر کہتے ہیں پھر ایسی صورت میں فَمَوْتٌ عَاجِلٌ، جلدی آنے والی موت ہی بہتر ہے۔ ایسے انسان کا جینا نہ جینا دونوں برابر ہیں۔ پھر اسی طریقے سے احمد بن عاصم انطاکی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے جب عقل اور اہل عقل کا ذکر کیا، یہ بات بتائی کہ انفع العقل ما عرفک نعم اللہ علیک، کہ دراصل عقل کا نام، عقل کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کہ عقل سب سے کامیاب اور مفید عقل وہ ہے انسان کے حق میں جو اسے یہ پہچانوائے، یہ معلوم کروائے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات اور احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو پہچاننے، غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کے شکر پر جو مجبور کرے، یہ عقل انسان کو، یہ انسان کے حق میں یہ عقل سب سے بہترین اور مفید ہے۔ وَأَعَانَكَ عَلَى شُكْرِهَا، اور یہ عقل جو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اللہ کے شکر گزاری پر مجبور کرے، وہ عقل مفید ہے۔ وہ قام بخلاف الہوى، اور تمہاری اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف آڑ بن کر کے کھڑ جائے، تمہیں برائیوں سے روکے، تمہیں معصیتوں سے روکے، گناہوں سے روکے، ایسی عقل کہتے ہیں سب سے مفید عقل انسان کے حق میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عقل مند انسان اور غیر عاقل کے درمیان فرق کرتے ہوئے بتایا کہ عقل مند وہ نہیں جو خیر و شر کو پہچان لیتا، عقل مند وہ نہیں جو خیر اور شر کو پہچان لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو خیر کو پہچاننے کے بعد اس کو حاصل کر لے، اس پر عمل کرے، اور شر کو جان لینے کے بعد حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ دراصل عقل مند اور عاقل انسان ہے۔ پھر اسی طرح سے سلف صالحین میں سے قیس ابن ساعدہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مل عقل، عقل کیا ہے؟ مختصر کلمات میں انہوں نے جواب دیا معرفت الانسان نفسہ، معرفت الانسان نفسہ، کہ دراصل عقل کا نام، عقل اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے، اپنے وجود کو پہچانے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اگر اسے وجود بخشا ہے، ایک ڈھانچہ ہے، تمام انسانوں میں سے ایک انسان ہے، اس کائنات میں موجود دیگر مخلوقات میں سے ایک مخلوق اگر اللہ نے اسے بنایا ہے تو کیوں بنایا، کیسے بنایا ہے، اس پر انسان غور کرے۔ اور یہی دعوت تفکر و تدبر قرآن کریم نے بھی دیا اور فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ دنیا کی معلومات انسان کے پاس بہت ساری ہوتی ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کی بہت ساری معلومات اور خبریں معلوم ہیں، کون کیسا ہے، کتنا ہے، کیسے زندگی گزار رہا ہے، دنیا کے کیا حالات ہیں، بہت دور دور کی بڑی بڑی معلومات انسان کے پاس ہے۔ خود کس معیار پر اترتا ہے، بحیثیت مسلمان اسے کیسا ہونا چاہیے، کس سے افضل ہے، کس سے مفضول ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، ناراض کر رہا ہے، اس سلسلے میں انسان اگر خود اپنے طور پر اپنے بارے میں نہ جانے تو پھر ایسے انسان کے سلسلے میں سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنے بارے میں معلومات کرے۔ اللہ رب العزت نے اسے وجود بخشا، ایک معمولی سے حقیر سے پانی، غور کریں اس پانی میں اللہ رب العزت نے کیا کیا خصوصیات رکھی۔ اسی پانی سے اللہ رب العزت نے انسان کے سر کے بال بنائے، دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، سننے کی قوت سماعت بنائی، بولنے کی طاقت قوت گویائی عطا کی، اسی سے دانت بنے ہیں، اسی سے انسان کی چمڑی اور جلد بنی ہے، اسی سے انسان کی ہڈیاں بنتی ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، انسان چلنے کی صلاحیت لے لیتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے اس حقیر سے نطفے میں رکھیں۔ اللہ نے فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، خود اپنے آپ میں غور فکر، کتنی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے تمہیں سرفراز کیا ہے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر نچھاور کی ہیں، ان پر غور و فکر کرو، یہ کہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہے اور یہ تمہارے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک روایت بیان کی، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا ای المؤمنین افضل، مومن تو بہت ہیں دنیا میں، بہترین مومن کون ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں بندوں میں سے سب سے بہترین مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسنہم خلقا،
بہترین اخلاق والے، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کا تال میل، جن کا سلوک، جن کا رویہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، بہترین اخلاق سے پیش آتے ہوں، یہ لوگ سب سے بہترین ہیں مومنین میں سے۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا قال فأی المؤمنین اکیس، مومنین میں سے سب سے زیادہ عقل مند مومنین کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اور عقل مند انسان مومن وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے، اور پھر موت کے بعد آنے والے حالات کے لیے پوری تیاری کرے۔ موت کے بعد آنے والے حالات، قبر کے سوالات کے لیے، قبر کے بعد والی زندگی، محشر میں اللہ تعالیٰ کے حساب سے بچنے کے لیے انسان جو تیاری کرے، غور اپنے لیے جو ذات راہ تیار کر سکتا ہے، وہ تیار کرنے والا شخص کہتے ہیں اولئک الاکیاس، یہ سب سے عقل مند انسان، سب سے عقل مند مومن ہے۔ عقل مندی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقل اور شعور کی صلاحیت ضرور بخشی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس یہ عقل نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ کچھ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر یا کسی حادثے کا شکار ہو کر ان کی عقل زائل ہو گئی ہوں، یہ الگ بات ہے، یہ استثنائی صورت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ فہم، ادراک، شعور، آگہی، یہ بصیرت عطا کی ہے، اور ان میں سب سے بہترین فضیلت، سب سے بہترین عقل، سب سے بہترین فہم یہ ہے کہ انسان کو دین کی سمجھ آ جائے، دین کی سمجھ عطا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دین کی فہم عطا کرتے ہیں، دین کے جو واجبات ہیں، جو اخلاقیات دین میں سکھائے گئے، جو معاملات، حقوق سکھائے گئے، وہ تمام چیزوں کی فہم، سمجھ انسان کے اندر آ جائے، یہ دین کی سب سے بہترین یا انسانی اعتبار سے انسان کے سب سے بہترین عقل کی صلاحیت جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ المیہ یہ ہیں، جیسا کہا گیا کہ دنیا کے معاملات میں تو ہم صرف اسمارٹ ہی نہیں اور اسمارٹ ہیں۔ دنیا کی اگر بات کریں، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو پہلے اس کے فیچرز دیکھ لیتے ہیں، اس کی گارنٹی وارنٹی معلوم کر لیتے ہیں، اس کی کوالٹی معلوم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کب تک ٹکنے والی ہیں، کیسے کام کرے گی، ہر ایک مشین اور چیز کو پرکھ کر دیکھ کر لے لیتے ہیں۔ لیکن وہیں جب بات آتی ہے دین کی تو اسی قدر غفلت کا شکار ہے، اسی قدر غفلت کا شکار ہیں۔ دین کے معاملے میں یہ عقل و فہم، یہ تحقیق کا مادہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا، اللہ نے اپنی نشانیوں میں بھی کہا اولو الالباب جو ہیں وہ غور کرتے ہیں۔ بہت ساری نشانیاں اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کی جو ہم روز آئے دن اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان بنائے، کہا کہ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بغیر پلر کے کھڑا ہے۔ اللہ نے زمین بنائے اور زمین میں کئی مخلوقات کو بسایا، اس میں اڑنے والے پرندے ہیں، چلنے والے انسان ہیں، جانور ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زمین کے اوپر اور کچھ ایسے ہیں جو زمین کے اندر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے پانی میں اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری نعمتیں، بہت ساری نشانی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی تاکہ انسان غور و فکر کرے، اور پھر یہ زندگی میں یہ رات و دن کا آنا جانا، اور اسی طریقے سے یہ دھوپ اور چھاؤں، اور انسان جو انسان دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا ہے، ان سب کی مثالیں لے کر کے اللہ تعالیٰ نے جو عقل مند لوگ ہیں ان کو جھنجھوڑا اور دعوت فکر دی، کہا کہ غور کرو، فکر کرو، اپنے لیے تیاری کرو۔ دنیا کے معاملے میں بہت ساری تحقیقات کر لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ایک مسلمان، ایک عام مسلمان میں یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں تحقیق کرے، کسی چیز پر عمل کرتا ہے، کوئی چیز عمل کے طور پر اپنا لیتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا طریقہ صحیح طور پر نہیں معلوم، بچپن میں جو چیز سکھائی گئی اس کے بارے میں تجدید ہی نہیں، بڑے ہونے تک وہی چیزیں، وضو کے فرائض و واجبات نہیں معلوم ہے، ارکان نہیں معلوم ہے، بہت ساری چیزیں طہارت و پاکیزگی سے۔ المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ گناہ اور برائی کرنے کے بعد علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی ہے۔ قدم اٹھانے سے پہلے اللہ نے یہ صلاحیت مادہ آپ کے پاس رکھا ہے کہ غور کریں، پہلے سوچیں، دیکھیں، اور یہ معاملہ ہونے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کر لینا، معلومات حاصل کرنا، یہ اصل عقل مندی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دین عطا کیا، شریعت عطا کی، اور ہر چیز اللہ نے واضح کر دیا،
اور بتا دیا کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کیا ہیں، ناراض کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کو مبعوث کیا، قرآن کریم کو نازل کیا، اور خود ہماری شریعت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، صحیح راستے کو پہچانیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ واضح ہے، اب انسان کا اختیار ہے وہ سمجھے۔ یہ فکر، یہ صلاحیت جو اللہ نے عطا کی ہے، یہ شعور و آگہی جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، پیوست کی ہے، اس کی بنیاد پر انسان اپنے لیے مفید چیز اور نقصان کے درمیان فرق کرے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ کون سے اعمال کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، جنت کی طرف چلے جاتے ہوں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان اپنا نقصان خود کر بیٹھتا ہے، اللہ کے قرب سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے دور ہوتا ہے، جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جنت و جہنم کو اللہ نے واضح کر دیا۔ اللہ نے، وہ اللہ جس نے خود جنت بنائی، جس نے خود جہنم بنایا، جس نے خیر اور شر دونوں پیدا کیے، انسان کو واضح کر دیا، اس کے باوجود انسان ہے کہ اس قدر غافل کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر پا رہا، اپنے حق میں کامیابی اور ناکامی کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ وہی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں، صرف ایک سیلر، کوئی چیز بیچنے والا بیچتے ہوئے اس چیز کی تھوڑی تعریف کر دے تو انسان آنکھ بند کر کے اس کو لے لیتا ہے، آنکھ بند کر کے اس کو لے لیتا ہے۔ وہیں جس نے دین بنایا، شریعت بنائی، جنت و جہنم بنایا، ہر چیز کو واضح کر دیا اور بتایا کہ یہ کرنے سے تم کامیاب ہو، جنتی قرار پاؤ گے، اور یہ کرنے سے برے اعمال ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ سے بھی دور، جہنم کے قریب ہو جاؤ گے، جنت سے دور ہو جاؤ گے۔ ہر چیز واضح ہو جانے کے باوجود بھی انسان دنیا میں تحقیقات میں لگا ضرور ہے، لیکن دین کے معاملے میں وہی زندگی، وہی رفتار بے ڈھنگی پر ہی انسان جو ہے چل رہا ہے۔ معزز حاضرین، یہ عقل و فہم اور اپنے بارے میں جیئیں، اس زندگی میں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے جینا دراصل عقل مندی ہے، آخرت کے لیے جینا دراصل عقل مندی ہے۔ صحابہ کرام کے بہت سارے غیر معمولی واقعات جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، بغیر تأمل کے، بغیر تاخیر کے فوراً دین پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر آ جاتا تاکہ کامیاب ہو سکے۔ رہتے اس دنیا میں تھے لیکن جیتے آخرت کے لیے تھے۔ یہی ہمارا وطیرہ اور یہی شان امتیازی ہماری ہونی چاہیے، ورنہ پھر اللہ رب العزت نے جس طریقے سے بتایا کہ عقل ہوتے ہوئے اگر سمجھے نہ انسان، اپنی کامیابی کے لیے تیاری نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں انسان اور غیر انسان، حیوان میں، ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فہم، جو ادراک، جو شعور و آگہی انسان کو عطا کی ہے، یہ ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ نے اس پوری کائنات میں، جس کا کوئی آخر انتہا ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں موجود بے شمار مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا، یہ عقل عطا کی، دین عطا کیا۔ اب دین میں بھی صحیح منہج، صحیح معلومات، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات، علماء کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کی اگر اللہ رب العزت نے توفیق عطا کی ہیں تو اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، عظیم نعمتیں ہیں۔ ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے ان میں مزید کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے بھی انسان کی عقل، فہم، ادراک میں اور خوبی بڑھتی ہے اور صلاحیت بڑھتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اولو الالباب کی نشانی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اضافہ کرتے ہیں۔ دنیا پرستوں کی طرح نہیں ہے کہ جو صرف دنیا کے بارے میں جان گئے، دنیا کی شکل بیضوی شکل ہے، دنیا کی ساخت ایسی ہے، یا اسی میں چاند ہے، سورج ہے تو سورج کی تپش ایسی ہے، سورج دنیا سے اتنی دور ہے، یا پھر چاند کی ماہیت اور اصل کیفیت کیا ہے صرف یہ بتا دینا، یہ اصل ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ان کا حقیقی صانع ہے، مختلف النوع صنعتیں جس نے اس دنیا میں وجود بخشی ہیں، اصل صانع، حقیقی خالق اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں، جو یہ کہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے تو نے بغیر مقصد کے تو نے نہیں پیدا کیا، اسی طرح میں بھی ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ایک مقصد کے تحت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر اللہ نے انسان کے وجود کا مقصد بتایا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور پھر وقنا عذاب النار کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں کامیابی مانگنا ہے۔ یہ دراصل اولو الالباب اور عقل رکھنے والے، فہم رکھنے والے عقل مند انسان کی نشانی ہے۔
اس خطبہ جمعہ کے ذریعے سے یہی پیغام ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر، عقید توحید پر باقی رکھے، اور جو عقل و فہم کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے لیے جنت کے راستوں کو آسان کرتے ہوئے، جہنم سے دور ہوتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے جنت میں داخل ہونے والے بننے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب کرے، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا انجام جنت الفردوس بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون